حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اضطراب کا شکار ہوں گے۔ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اپنے رب سے سفارش کرو۔ وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ وہ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ وہ مجھے حمد کے الفاظ الہام فرمائے گا تو میں ان کلمات و الفاظ کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا۔ ان کلمات کا اس وقت مجھے علم نہیں، میں ان حمدی الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کروں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا، سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، رب جی، میری امت، میری امت۔ چنانچہ کہا جائے گا، جاؤ، اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا۔ پھر میں دوبارہ رب کے حضور جاؤں گا اور انہی حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا۔ پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا، محمد، اپنا سر اٹھاؤ، بات کرو، سنی جائے گی، سوال کرو، اسے پورا کیا جائے گا اور سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، رب جی، میری امت، میری امت۔ کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا۔ پھر میں تیسری مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا۔ پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا، محمد، اپنا سر اٹھائیں، بات کریں، سنی جائے گی، سوال کریں، اسے پورا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، اسے قبول کیا جائے گا۔ میں کہوں گا، رب جی، میری امت، میری امت۔ جاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی ادنا ترین ایمان ہے اسے بھی جہنم کی آگ سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا۔ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا۔ پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا، محمد، اپنا سر اٹھائیں، بات کریں، سنی جائے گی، مانگیں، عطا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، رب جی، مجھے اس شخص کے بارے میں اجازت دے دیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور میں اسے جہنم سے نکال لاؤں۔ فرمایا، اس کا آپ کو حق حاصل نہیں، لیکن میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا میں اسے اس جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5573۔